حضور سے بے پناہ محبتوں کا ہم اظہار کرتے ہیں کہ بولے لکا جانی فدا یا رسول اللہ، لکا مالی فدا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی آپ کے لیے جان قربان ہے. اور نبی ایک حکم دے رہے ہیں کہ اے جان قربان کرنے والے اور جان قربان کرنے کی باتیں کرنے والے، 1,24,000 انبیاء کی سنت داڑھی ہے، رکھ لے. کل قیامت میں تجھے پہچاننے میں سہولت ہوگی کہ تو میرا امتی ہے. ڈریس کوڈ ہے، مسلمان ہونے کا کوڈ ہے، رکھ لے. اب ہوگا حضور سے محبت کا امتحان. حضور سے محبت کا امتحان اب ہوگا. مسلمان ہے تو مسلمان کی طرح دکھتا کیوں نہیں؟ مسلمان ہے تو مسلمان کی طرح جیتا کیوں نہیں؟ یہ ہے اصل مسئلہ. مسجد کو آتے خود تو سر پہ ٹوپی رہتی، دعوت میں جاتے خود ارے دوستاں بولتے ہیں ہمارے، ارے نکال میں ٹوپی، کیا نمونے کے جیسا ٹوپی لگا لیا. ہاں جب الو ٹوپی نکال کے جیب میں رکھ لیتا. مسجد کو آتے خود بھی کون لگا لے رہے ہیں، کہاں کے ٹوپیاں. اب تھوڑے دن ہوئے تو مسجد کی انتظامیہ کپڑے بھی لٹکانا پڑتا وہاں پہ، کیونکہ پٹے چڈیاں پہن لے کے پھر رہے ہیں آج کل. ہاں اتنے شٹا اتنے جھرکینا آدھے آدھے چڈیاں. اب تھوڑے دن میں مسجد کی کمیٹیوں کو کپڑے بھی لگانا پڑتا. وہاں ٹوپیوں سے شروع ہوا، کپڑوں پہ ختم ہوتا. اب ہاں مسجد کو آتے خود ٹوپی نہیں رہتی. کیوں؟ احساس مر گیا مسلمان ہونے کا، ادب نکل گیا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، ادب نکل گیا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا. بعض لوگ بولتے ٹوپی ضروری ہے کیا؟ بشٹ بھی ضروری نہیں ہے، اتار کے پھر اٹار بشٹ. بنین پہ کیوں نہیں جاتا ولیمے میں؟ ہاں کوٹ ووٹ پہن کے جاتا نا. روخے میں لکھا ہوا تھا کیا کوٹ پہن کے آنا بول کے؟ کیوں نہیں جاتا شادی میں شیروانی اروانی پہن کے جا رہا؟ کیوں؟ لنگی بنین پہ جا. مسجد کو آ کے پوچھ رہا ٹوپی ضروری ہے کیا مسجد میں نماز پڑھنے کے واسطے؟ شادی میں جانے کے واسطے شیروانی ضروری ہے، لنگی بنین پہ کیوں نہیں جاتا؟ اور وہ چڈی اور وہ جرکن پہن لے کے بازار جو پھر رہا، چمارا پھرے ویسا، وہی پہن لے کے ولیمے میں کیوں نہیں جاتا؟ کوئی روکے میں کنڈیشن تھا کیا؟ سوٹ پہن کے آنا، ٹائی لگا کے آنا، شوز پہن کے آنا، ایسا کوئی کنڈیشن تھی؟ کیوں پہن کے جا رہا؟ ادب نکل گیا اللہ کے گھر کا، ادب نکل گیا. بے ادب ہو گئے ہم لوگ، بے ادب. تو میرے بھائیوں محبت ہے نہیں ہے، یہ عمل سے ظاہر ہوتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ہمارا جو روحانی رشتہ ہے، حضور نے وہ کنڈیشنز بتائے ہیں. یہ کرو گے تو رشتہ ٹوٹے گا، یہ کرے گا تو تم مومن نہیں، یہ کرو گے تو مومن نہیں، یہ کرو گے تو مومن نہیں. آخر میں اللہ کے نبی کی ایک حدیث یہ بھی ملتی ہے حدیث کی کتابوں میں، حضور نے فرمایا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو میرے طریقے سے منہ موڑتا ہے،
میں نے ایک حکم دیا کہ یہ کرو، نہیں کرتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو میرے طریقے سے منہ موڑتا ہے، تو حضور نے فرمایا فلیس منی، پھر اس کا میرا کیا رشتہ کیا ہے؟ کیا رشتہ ہے اس کا میرا؟ اس کے اور میرے درمیان میں تعلق جو چیز تھی اسی کو اس نے کاٹ دیا، اسی کو اس نے توڑ دیا، اسی کو اس نے بازو ہٹا دیا. جو چیز مجھ سے اسے جوڑتی تھی اسی چیز کو اس نے نکال کر بازو رکھ دیا، بازو ہٹا دیا. تو پھر اس سے میرا رشتہ کیا ہے؟ اس سے میرا تعلق ہی کیا ہے؟ جو چیز رشتے کی بنیاد ہے اسی کو اگر اس نے کاٹ دیا، توڑ دیا، ہٹا دیا، تو پھر سوال یہ ہے کہ پھر اس سے میرا تعلق ہی کیا ہے؟ غور کیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے میرے طریقے سے، میری سنت سے، سنت کا کیا مطلب؟ حضور کا طریقہ. حضور نے فرمایا جس نے میرے طریقے سے منہ موڑ لیا، حضور نے فرمایا فلیس منی، پھر میرا اس کا اب کوئی رشتہ باقی نہیں ہے. میرا اس سے کیا رشتہ ہے؟ میرا اس سے کیا تعلق ہے؟ وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی مسلمانوں میں سے نہیں ہے. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو